audible subscribers throughout the world. My friends, followers, Hazreen of Samain and Hazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Abdul Mannan Darwish, ex-Director Special Education, again speaking to you from Kasri Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम महबाब बखैरियत होंगे। इन दिनों हम छोटे छोटे मौज़ूआत पे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान की मसरूफियात और वजह से आम लोगों के जो इंटरव्यूज़, जो हमारा शाहकार एक टॉपिक है, उस पर अभी ज़्यादा काम नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों को बुलाना या लोगों के लिए आना कतरे मुश्किल होता है। वो इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा। सोचा कि क्यों ना कुछ रोज़मर्रा के जो मौज़ूआत हैं उन पर तो डिस्कस करते ही रहते। तो इस तरह के कुछ मौज़ूआत छोटी छोटी वीडियोस की सूरत में आज हम वेलकम टू रमज़ान मुबारक, रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक, उस मौजू पे थोड़ी बात कर लेते। रमज़ान मुक़द्दस तरीन महीना है हमारे लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है उसके लिए पूरी दुनिया में रमज़ान एक मुतबरक महीना है। रमज़ान, हाउ टू सेलिब्रेट द रमज़ान, रमज़ान को किस तरह मनाना चाहिए, किस तरह मनाया जाता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तक़ून। फिर फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। और बहुत सी जगह पे हदीस में तो जो कुछ है सो है, कुरान में भी रमज़ान की अहमियत के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। और ये एक वाहिद इबादत है जिसके बारे में फरमाया गया कि रमज़ान के रोज़े रखने जो है उसकी जज़ा या सिला वो एक वाहिद इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। किसने किस लेवल का रोज़ा रखा वो अल्लाह को पता है। अलीमुल खबीर समीउल बसीर तो वो है ना, तो वो जिसने जितनी मेहनत की उसका सिला वो देगा। नमाज, ज़कात, जो कुछ भी है, ये बाकी इबादत अपनी जगह पे है ना, ये मुकर्रर है, कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन ये एक रमज़ान एक ऐसी इबादत है। बचपन में अजीब काम हुआ करता था, अल्लाह ने मुझे मौका दिया। अब वाज़े मेरी ब्लाइंडनेस का मुझे नुकसान तो कुछ हुआ होगा या नहीं, फ़वाइद बड़े हुए कि शुरू से ही ज़रा ज़रा सी बात पे गौर करना, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूछना भी नहीं, जितनी समझ में आए। रमज़ान से तकरीबन 1 महीना पहले ये शबरात, ये हिंदुओं की पैरवी करने की खातर, उनकी खुशनुदी की खातर, या मुसलमानों को इधर रखने की खातर उधर ना चले जाए, दशहरा और दिवाली के चक्करों में वो उधर ना चले जाए। ये शबे बारात तो जो कुछ है ये तो हम डिस्कस कर चुके ना पहले भी, लेकिन आतिशबाजी से अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब रमज़ान सब चल पड़े, किसी वक्त भी इधर आ जाएंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद आ ही जाएंगे। अल्लाह ताला का फिर करिश्मा हुआ, हर साल लातादाद लोग ज़ख्मी होते, लातादाद लोग ब्लाइंड हो गए, लातादाद लोग मरे। गवर्नमेंट जुर्माने कर रही है, सब कुछ कर रही, पुलिस वाले पीछे नहीं जी, हमने क्यों, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। फिर जब कल्चर के ऊपर और एक कल्चर आ गया ना, टेररिज्म कल्चर, दहशत गर्दों का जब दौर शुरू हुआ 79 80 से लेकर अब तक उसी जोरों शोर से चल रहा है।
تو یہ مجبوراً کرنا پڑا کہ اگر شب برات عبادت کا دن ہے تو بھائی عبادت کرے نا اس دن بیٹھ کے. دلیل ملتی کہ نہیں، ثبوت ملتا کہ نہیں، چھوڑے اس طرح کی بحثیں. یہ جن کے مقدر میں بدبختوں کو کچھ لکھا ہی نہیں ہے وہ بحث ہی کریں گے نا، اور کیا ہوگا. اور ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے سے نہ کوئی بات کریں. اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہوئے کیا فرماتے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے نزدیک سے گزرو تو ان کو سلام کیا کرو اور خاموش رہا کرو. جاہل جو ہوئے پھر تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر رکھا. بہرحال آہستہ آہستہ وہ معاملات تو ختم ہوئے، آتش بازی والے، یہ بھی ایک بڑی اچھی. لیکن آگے کیا ہوا کہ نئے نئے پروگرام اور نئے نئے کچھ ایسے کام شروع ہوئے جن کا پہلے کوئی کم از کم میری نالج میں، میرے نالج میں نہیں تھی وہ بات. نئی نئی چیزوں کا رواج وقت کے ساتھ ساتھ آتا. ایک کام شروع کیا گیا استقبال رمضان، کہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے غریب غربا کو، مستحقین کو جمع کر کے، جو صاحب ثروت افراد تھے وہ کچھ نہ کچھ راشن وغیرہ، آٹا کچھ اور دے دیتے تھے. ایک طرح کی زکوٰۃ، کوئی یہ سمجھتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے، کوئی کچھ جو بھی تھا. بہرحال اصل بیسک مقصد یہ تھا کہ صدقہ و زکوٰۃ کا یہ بہترین موقع تھا. بڑی اچھی بات تھی، اب بھی چل رہا. لیکن پھر بقا سوائے خدا کی ذات کو کسی کو نہیں ہے نا. ہر رسم روایت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکل، طور طریقے بدلتی رہتی ہے. استقبال رمضان چل رہا ہے، اس دفعہ بھی میں نے خود اٹینڈ کیا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر تبدیلیاں یوں آئیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک قسم کی عجیب و غریب قسم کی ذخیرہ اندوزی کرنے کا سنہری موقع ہے. سنہری موقع ہے رمضان کی آڑ میں، اور اپنی غربت یا مستحق بننے کی آڑ میں، یا پھر سچی بات تھوڑی سی کر لیں، جن بڑوں سے ہمارے رابطے ہیں، کارڈ معذوروں کے، غریبوں کے کارڈ شارڈ جمع کر لیں، اور باقی اپنے گھر، اپنے پیٹ کس کام کے لیے. بہرحال وہ حالات بدلتے رہے. مجھے جب میری سروس شروع ہوئی، بہت اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، عجیب شان ہے. میں ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کن کن مراحل سے گزارا، اور وہ چیزیں دکھا دی، ایسے ایسے لوگوں کو اور واقعات کو میرے سامنے کر دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آپ سنیں تو آپ بھی کہیں گے نہیں، ایسے میں کہانیاں بنا رہا تھا. تو کہانی قصہ نہیں ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں، صبح اس وقت فجر کا ٹائم ہے، میں نے کبھی کوئی جھوٹی بات یا قصہ کہانی اپنے پاس سے نہیں بنائی. میں نے اس لیے تو چینل نہیں نہ چلایا ہوا کہ لوگ یہ قصے کہانیاں لطیفے سن کے تو 4 پیسے مجھے دے. یہ تو میرا ایم ہی نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمارا سب کا ایم ایک ہی ہے، وہ آپ جانتے ہیں. اب کیا کام ہوا، اچانک میری جب پرموشن ہوئی بطور ڈائریکٹر، 2004 کی بات ہے. لو جی، مجھے ایک سینٹر میں بھجوا دیا گیا، VREDP، ووکیشنل ریہیبلیٹیشن اینڈ امپلائمنٹ فار ڈسیبل پیپل. اب اس وقت میں، جب میری پرموشن ہو گئی تو مجھے اس سینٹر کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں تھی. بعد میں جب میں نے اس چیلنج کو قبول کیا اللہ کی کرم نوازی سے، تو میں نے پوچھا بھی یہاں پہ کیا ہوتا. انہوں نے کہا جی یہاں نا ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کوئی ایجوکیشنل سینٹر نہیں ہے. جو مختلف NGOs ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور پھر جو غریب غربا لوگ ہوتے ہیں ان کو کام سکھاتے ہیں، اور پھر کام سکھا کے ان کو جاب دلوا دیتے.
कोशिश करते हैं प्राइवेट हो सरकारी हो कुछ ही मिल जाए जो गरीब गुरबा लोग होते हैं। और फिर वो जो वॉलंटियर्स होते हैं एनजीओज वाले, उनको महाना जो है वो कुछ ना कुछ खर्चा एजाजिया कह ले दे देते हैं। उस दौर में जब शुरू में तो 500 था, फिर 5000 10,000 तक पहुंच गया। अब नहीं मुझे पता, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मेरा उनसे रब्ता नहीं है। 15-20 हज़ार यकीनन महाना पहुंच गया होगा। 3-3 माह का इकट्ठा दे देते कि चलो उनका भी काम चलता रहे। और हर महीने जो भी वो झूठी सच्ची रिपोर्ट बनाई जाती थी वो साइन होते थे और गवर्नमेंट को बता दिया जाता था। इतने लोगों को जॉब दिलवाया, इतने लोगों को जो है हमने ट्रेनिंगें करवा दी, कमाल। और वो रिपोर्ट जो डायरेक्टर VREDP की जो वो मर्जी के साथ, उनके साइन के साथ आगे जाती थी। बस गवर्नमेंट को मुतमईन करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट था। शुरू में बहुत बड़ा सेटअप बनाने का इंतज़ाम किया गया था। यह निज़ाम पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक मुनव्वर फातिमा नाम की खातून थी जो 1980 के नज़दीक इंडिया से माइग्रेट करके आई थी। उन्होंने अब तो दुनिया में नहीं, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा ये काम स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ काम स्टार्ट ही होते, जब वो काम करने वाला चला गया तो काम भी ख़त्म हो गया। फंड अलबत्ता चलते रहते, सेंटर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा। अब कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बहरहाल वो छोड़े। जब मैंने खुद जायज़ा लिया, मैंने कहा भी यार मुझे भी मिलवाए उन लोगों से, किस तरह के कौन काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए तो चलना बड़ा मसला होगा, वो तो नालियाँ फलांगनी पड़ती हैं ये वो। मैंने कहा तो तब क्या है, मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी नहीं, क्या मसला। नहीं ना, अगर मिलवाते हो तो फिर मैं रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं करता, फिर जिस तरह मर्जी भिजवाते रहो। लो जी, मिलवाना शुरू कर दिया। वो तो बातें कुछ, जो खास बात जो सामने आई वो ये हुआ, तो आज तक मैंने बताई नहीं थी किसी को, लेकिन सच है कि जो NGOs बनी हुई या बनाई हुई थी लोगों ने, वो एक सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा खुफिया और मुहज़्ज़ब जरिया था। जितने भी वॉलंटियर, यानी मिसाल के तौर पे कोई चाचा हुक्मदाद बंदा एक था, अब वो भी दुनिया से चला गया, लेकिन है था बड़ा नज़दीकी में, उसको जानता था। उसके जितने बेटियां बेटे बहुएं, जो उसके दामाद वगैरह, सारे वॉलंटियर के तौर पे वह रजिस्टर्ड थे। हर 3 महीने के बाद ठीक ठाक उनकी कमाई जो थे, वो जो उनको पेमेंट होती थी वो पेमेंट भी होती थी, सब कुछ होता था। और दूसरी एनजीओ सिर्फ एक ही नहीं, यूं मैंने अंदर जाना शुरू किया, लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए, उस वक्त मुझे एक और नई बात समझ आई कि अगर इस तरह के राज लेने ना तो फिर मैं मारनी पड़ेगी। ये नहीं है कि डायरेक्टर साहब गाड़ी में बैठे बस उनसे बात कर लो, नीचे नहीं उतरेंगे। नहीं, ऐसे भी वाकयात हुए कि लोग नीचे बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गया ज़मीन पे। मैंने कहा हाँ भी बता, ओहो नहीं, वो आपका स्टेटस। मैंने कहा मेरा स्टेटस को नहीं, मेरा अल्लाह जानता हूँ, मेरा स्टेटस जो भी है। अब वो काम शुरू हो गया। उस दौरान मुझे अच्छी तरह समझ, एक दफ़ा मुझे हेड ऑफिस से एक लेटर आया कि हमारी एफिलिएटेड एक NGO है, बाकायदा एफिलिएशन होती थी, ऐसे नहीं दाएं बाएं। तो NGO आजकल मेरा ख्याल है गंदे कीड़े कम हैं और NGO ज़्यादा हैं। इतनी NGO बन चुकी हैं हमारे मुल्क में, रजिस्टर्ड को तो बात ही अब भूल ही गया है ना, सब अपने घरों में डब्बा बंद NGO बनी हुई है, कमाई हो रही है, सब कुछ। अच्छा, हेड ऑफिस ने मुझे एक लेटर भेजा कि एक फला NGO है हमारी एफिलिएटेड, उसने कई लाख रुपया ग्रांट ली है, तो आप जाएं अपने असिस्टेंट को लेके जाएं और तहरीरी तौर पर उस बंदे को पूछ के आए कि आपने वो पैसे वापस क्यों नहीं किए। मैं वो लेटर लेके, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको साथ लेके चले गए बड़ी इमाम के इलाके में, वो सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे कोई थी। तो
میں نے ان کے وہ جو چاچا جی تھے حکمدار صاحب ان کو پوچھا بھائی یہ لیٹر ہے جی آپ بتائیں تو یہ اس کا جواب ہم نے بنانا کیا کہتے ہیں. انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے گرانٹ تو لی ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے یا کچھ ہوا آپ کے سینٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے مجھے پوچھیں. میں نے کہا جی پھر یہ لکھ دیں. انہوں نے کہا بالکل لکھ دیں. میں نے کہا چلو کوئی کاغذات وغیرہ کاغذات کوئی کچھ کہتے ہیں وہ تو آگے گئے ہوں گے جب واپس آئیں گے دیکھا جائے گا. میں نے کہا یہ بھی لکھ دو. کہتا بالکل لکھ دیں. میں کوئی کاغذ کوئی کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں ٹھیک ہے آپ جائیں آپ ہمارے لیے باعث احترام ہے لیکن آپ جائیں. لو جی اس کے بعد عرصے کے بعد میری بھی ٹرانسفر ہو گئی تو ہماری ٹرانسفر چلتی رہتی تھی خاص طور پہ میری. تو اب لین دین وہ ادھے تیرے تھے ادھے میرے وہ اس طرح کے معاملات ہوئے. چاچا جی بھی فوت ہو گئے. باقی کام جو اس طرح چلتے تھے وہ اسی طرح ہی چلتے رہے. تو بہرحال اب یہ جو دور آ گیا ہے اس دور میں اب یہ عارف علوی صاحب باقی وہ جیسے بھی تھے لیکن بڑا زور دیتے تھے کہ یار یہ غریب غربا معذور اور اس طرح کے مستحقین کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. ان کی بیوی جو تھی سمینا علوی وغیرہ وہ بھی کام تو ضرور کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ مستحقین تک پہنچتا تھا. اگر مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا راشن تقسیم کا پروگرام ہوگا تو کوئی بڑا افسر آ رہا ہے کبھی میمن صاحب کوئی اس طرح کے لوگ واضح بات ہے جن لوگوں کو ہم آگے کریں گے ان کو ہی وہ راشن دیں گے نا. ان کو تو نہیں پتا ہوگا. راشن تو ہم نے ان کو ہی دلوانا ہے جو اونے پونے واپس کر دیں یا پھر مخصوص دکانداروں کے پاس اونے پونے بیچ کے. کئی لوگوں کو میں نے ایسے ہی دیکھا خود آتے ہی نہیں. وہ دکاندار آتے مال اٹھاتے جو ان کو کچھ دیتے ہوں گے نہیں دیتے ہوں گے دکان. اور یہ میں سال ہر سال سے یہ کام کر رہا ہوں. یہ ابھی میری سروس ابھی میں بس بطور ڈائریکٹر میری اپارٹمنٹ ہو گئی 2004 سے اور ریگولر کام کیا جہاں تک ہو سکا اپنی جیب سے بھی جو اللہ نے توفیق دی. اور کام تو کرتے رہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب سی باتیں سامنے آ رہی. اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی واضح نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے تو کچھ زیادہ ہی کام کرنا تھا. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا مریم صاحبہ نے جو کہا اللہ ان کو جزا دے لیکن پھر تقسیمیں تو میں نے آپ نے کرنی ہے نا یا کروانی ہے نا. مریم اگر ہمارے گھر آ جائیں تو جن کو ہم نوٹیفائی کریں گے تو وہی راشن وصول کریں گے نا مریم صاحبہ سے. تو یہ بس کیا ہے سوائے اس چیز کے کہ افسوس کے اور پھر دعوے کتنے کیے جاتے ہیں کیا کچھ ہے. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب تباہ نازک پہ قید رمضان بھاری ہے. بچے تو وہ کون جاتے وہ جاتے ہیں جب اسی مسجد میں آٹا راشن یہ وہ تقسیم ہوتا ہے. وہ جو غریب ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں کتنے ایسے واقعات میرے سامنے ہوئے کہ لوگوں نے دھکے دیے ان کو گرا دیا ان کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر گئے. یہ نہیں کہ ان بیچاروں کو یار کوئی معذور ہے بوڑھا ہے کوئی ایسا ان کو اٹھا ہی دینا نا اٹھا دے اتنی دیر میں راشن کا تھیلا جاتا رہے گا. اس ظلم کے خلاف میں اور ہم آواز اٹھائیں گے. پھر اعلان ہوتا ہم H84 میں جب میں بطور ڈائریکٹر سرکاری بنگلے میں رہتا تھا وہاں وہ اسی بلڈنگ میں بیت المال کی بلڈنگ ہے اب بھی ادھر ہی ہے بیت المال کی بلڈنگ. رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران وہاں بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے. وہاں جو چوکیدار اور یہ جو فلیٹ تھے چھوٹے چھوٹے ہمارا بڑا بنگلہ تھا باقی سب چھوٹے چھوٹے 10-15 پتہ نہیں کتنے فلیٹ تھے. جب کرسیاں لگا دینی معذور افراد مستحق افراد کرسیوں پہ بیٹھے رہے. آپ کا راشن زمرد خان صاحب کا دور تھا
اب زبردست ان کے گریٹ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا، لیکن اعلان ہوتا تھا کہ آپ بیٹھے رہے، کرسیوں پر آپ کا راشن دے دیا جائے۔ کرسیوں پر راشن دیتے ہوں گے یا نہیں، وہاں سے اچھے کچھ فاصلے پہ ہمارا گھر تھا۔ جب اس طرح کی لوٹ مار سیل شروع ہونی تو ڈیروں کے ڈیر ہمارے گھر کے دائیں بائیں جو لوگوں نے تھیلے اور یہ وہ جمع کیے ہوتے تھے، ہم نے دیکھے، میری بیٹیوں نے بتایا اور لوگ بھی بتاتے تھے، وہ مستحقین تک کہاں پہنچتے تھے۔ کسی نے شو کیا ہوا میرے 36 ڈسیبل ہے، کسی نے کہا میرے 32 ڈسیبل۔ وہ ڈسیبل ہوں گے بھی صحیح اگر، تو ان تک کچھ پہنچتا بھی ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ اس موضوع پہ کیا بات کی جائے سوائے افسوس کے، کف افسوس ملنے کے۔ لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ دائیں بائیں نوٹ کریں۔ آپ نے ایک شخص کا منہ دیکھ لیا، خود ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہو یا منہ اس طرح کی، شکل اس طرح کی بنائی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے نا، جن چیزوں سے منع کیا گیا روزے کی شرائط ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح کی شکل بھی نہ بناؤ کہ ہو بیچارہ صبح کا بھوکا مرنے لگا، بڑی مظلوموں جیسی شکل۔ یعنی یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، حدیث میں کیوں آیا؟ اس کا مطلب اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ تھے نا موجود۔ تو شکلیں نہیں دیکھیں، آپ تھوڑی بہت تصدیق تحقیق ضرور کر دیں۔ آج کل کی مہنگائی کے دور میں میرا آپ کا تھوڑا بہت، اللہ اگر ہمیں حلال کا رزق دیتا ہے تو اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں ان کو دے کے ضائع نہ کریں۔ آج یہ بات میں نے اٹھائی ہے، آج تک میں نہیں سمجھتا کسی چینل پہ کسی نے یہ بات اٹھائی ہو۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد پھر، ابھی تو استقبال رمضان ہے نا، پھر رمضان کے دوران کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں، ہماری درخواستیں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے، سمجھ یہ آتی ہے کہ سارے ہاتھ لینے والے ہی ہیں۔ ہر سال دعائیں کرتے ہیں، میں خود دعائیں کراتا ہوں کہ یا اللہ یہ جن ہاتھوں کو تو نے لینے والا بنا دیا، تو چاہے تو دینے والا نہیں بنا سکتا، لیکن یہ سمجھ آتی دینے والے ہاتھ تب بنائے نا جب ہماری نیت ہو۔ جب ہماری نیت یہ ہے کہ ایک دفعہ 4-6 مہینے کا تو راشن جمع ہو ہی جائے گا۔ چھوٹی سی ایک بات تھی، ہماری ایک پارٹی جاننے والی تھی، بہت مظلوم بیچاری ڈسیبل بچی ہیں، یہ وہ مظلومیت تو اپنی جگہ، لیکن وہ مظلومیت کی آڑ میں کھاتے تو دوسرے ہی ہیں نا۔ 4-5 ماہ گزر گئے بقرہ عید کے بعد، میں نے ایک دن فون کیا، بھائی سناؤ بھائی گوشت کھا لیا؟ ہنس کے کہتے ہو اتنی جلدی؟ وہ واہ، میں نے کہا بھی کیا بات ہے، سال کا گوشت اکٹھا ہی جمع کر رکھا۔ تو یہی وہ راشن والی بات ہے۔ تو بہرحال ایک درد تھا دل میں، اس کا اظہار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہماری خواہشات اور یہ ظلم و زیادتیاں ختم کر دے اس مہینے کی تو فیض۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔